ظفر صاحب بہت شکریہ, آپ مجھے تو یہ اسٹوڈیو دکھانے کے لیے لائے تھے, بٹ میں نے سوچا میں یہاں بیٹھ کے کیوں نہ ایک وہ گفتگو کا سلسلہ شروع کر لیں. بہت اچھی بات ہے. وہی گفتگو جو ہم آپس میں بیٹھ کے کیا کرتے ہیں, میں نے سوچا کہ کیمرے کی آنکھ اس کو ریکارڈ کر لے, اور ہمارے اسی طرح سے یہ باتیں ہیں, یہ میرے خیال ہے صرف اپنے لیے نہیں ہوتی, یہ ہمارے کنٹمپریریز اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی ہوتی ہیں. تو ہم نے جو کچھ آج تک دیکھا اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, سوسائٹی کے بارے میں, لاء کے بارے میں, لٹریچر کے بارے میں, اور اپنے دوسروں کو بھی بلائیں گے, ان سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو آج سے پھر اس کا مقصد ہے کہ یہ سلسلہ شروع ہو گیا. ظفر صاحب کیوں نہ ہم کوئی ایسی گفتگو آج شروع کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہ آج شروع کریں لاء سے, اور کوئی لاء کی ایجوکیشن سے, اور جو آج کل موجودہ حالات ہیں اس میں لاء ہیز بیکم ویری سینٹرل ٹو اینی ڈبیٹ. تو اس کے بارے میں آپ کا واٹ از یور ٹیک آن دس, کہ آپ کیا ہر چیز اب لاء ہیز بیکم ویری اٹریکٹیو, تو یہ کچھ اچھی بات بھی ہے. تو آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹیک یور پوائنٹ آن. جی, میں آپ کو یاد کرواتا ہوں کہ یہ جو لائرز موومنٹ چلی تھی جس کا آپ اور میں, جی, اس کے بعد سے لاء کو پرسو کرنے کا نا ایک ٹرینڈ ہوا, اور اسی بنا پہ لوگوں نے اس کو بائی چوائس اڈاپٹ کرنا شروع کیا, کیونکہ عرصہ دراز سے کوئی اور کام اگر کوئی بچہ نہیں کر سکتا تھا تو وہ لاء کا پروفیشن اپناتا تھا. ایک دفعہ پھر اس پروفیشن میں اتنی اٹریکشن ہوئی کہ جیسے لوگ میڈیسن کو پرسو کرتے ہیں یا انجینئر بننا چاہتے ہیں, تو انہوں نے لاء اسکول آنا شروع کیا. اب اس دوران میں لوگوں نے, جیسے باقی ایجوکیشن کا حال ہے, کیونکہ ایجوکیشن پیئنگ بہت ہے, تو لاء اسکولس کی ایک بھرمار ہوئی. اس میں مشروم گروتھ آف لاء اسکولس جو ہے, اس کے بارے میں پہلے بھی ایک وریسم بات تھی. جسٹس صدق گیلانی صاحب نے جو ایک ججمنٹ دی تھی, جو پاکستان بار کاؤنسل نے لاء کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک پٹیشن کے اوپر 2007 میں, جی, انہوں نے کہا تھا کہ جی مشروم گروتھ آف لاء کالجز, پھر ان کی جو انفراسٹرکچر اور جو بیسک ریکوائرمنٹس ہیں وہ پورا کرنے کے لیے کوئی بار کاؤنسل جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے, اور جو دوسرا ریگولیٹر ہے HEC, اس کا بھی کوئی کردار ٹھیک نہیں ہے. پھر جو پروگرام مختلف قسم کے ہیں کہ 5 ایئرس پروگرام, 4 ایئرس پروگرام یا 3 ایئرس پروگرام, پھر فورن یونیورسٹیز جو امپارٹ کر رہی تھی لیگل ایجوکیشن, ان کی آپ کو ریگولیٹ کرنے کی کوئی بات نہیں بن رہی. انٹرنس ٹو دی لاء اسکول جو ہے وہ کوئی ریگولیٹڈ نہیں ہے, انٹرنس ٹو دی بار تو بالکل بھی نہیں ہے. تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ ایسی صورتحال ہے کہ جس کو اریسٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک سیریس ڈبیٹ کرنے کی ضرورت ہے, کہ تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ اس کو دیکھیں اور نئے رولز بنائے جائیں. اس کا نتیجہ تو اس ججمنٹ کا یہ ہوا کہ ناصر اسلم زید صاحب کے انڈر ایک کمیٹی بنی تھی, میں اس کمیٹی کا ممبر بھی رہا ہوں, احسان صاحب اور منصور علی شاہ صاحب بھی اس کا ممبر. تو ہماری یہ تحریک چلنے سے ذرا پہلے کی بات ہے. اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ بار کاؤنسل کے رولز امینڈ ہو گئے, نئے رولز آ گئے, اور اس میں انہوں نے پیرامیٹرز لے ڈاؤن کر دیا کہ کس طرح سے لاء اسکولس جو ہیں ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کہ آپ اس کو افیلیشن کر سکیں یا لاء امپارٹ کرنے کے لیے پرمیشن دیں. ساتھ انہوں نے ان رولز کے بعد کوئی 2007 والی ججمنٹ میں لینڈ مارک ججمنٹ تھی جی, اس میں ایک بڑا زبردست ایک سیٹ ہوا کہ دس از ہاؤ دی اسکولس شوڈ بی. مگر اس کے بعد ابھی سپریم کورٹ کا ایک ریسنٹ ایک کمیشن بھی بنا کوئی 5 سال پہلے, اس پہ جو ججمنٹ آئی ہے اس پہ ایک ججمنٹ بڑی بات کریں گے, کیونکہ اس سے بڑی مفصل ججمنٹ آئی. وی آر ناٹ آؤٹ سائڈرز, وی ور پارٹ آف دیٹ اسٹرکچر ریفارم کمیٹی. جی, اور مجھے یہ کہنا دیجیے کہ اصل میں تو انٹرنس ٹو دی لاء اسکول وہ آپ کا میرا بنایا ہوا ہے, انٹرنس ٹو دی بار ہمارا بنایا ہوا ہے, بار ووکیشنل کورس ہمارا بنایا ہوا ہے. تو پھر اس پہ میاں صاحب نشست ہونی چاہیے. آئی تھنک یہ اس کو ہم ایک پہلی نشستوں میں سے ایک نشست جو ہے وہ ہم ایک لیگل ایجوکیشن پہ کر لیں. میں اپنے دوبارہ واپس اسی سوال کے اوپر دوبارہ آنا چاہتا ہوں میرے ساتھ. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے نظر میں, میری نظر میں تو معذرت کے ساتھ جو تحریک چلی, جس طرح سے بھی چلی, ایک کامیاب تحریک تھی, مگر اس سے ہم نے پایا کچھ نہیں, ہم نے شاید بہت کچھ کھو دیا. درست. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اپنی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ میں بالکل ایک حادثاتی طور پہ وکیل بن گیا,
چچا وکیل تھے, بڑے بھائی وکیل تھے, ان کا اور کچھ نہیں کر سکتے, تم وکیل بن جاؤ, میں بھی اسی لیے بن گیا. مگر آج میں دیکھتا ہوں تو یہ ینگسٹرز کو دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یہ فرسٹ چوائس وکیل ہیں, اور جب فرسٹ چوائس وکیل بنیں گے تو میرا خیال ہے کہ چینج جو ہے وہ انیویٹیبل ہو جائے گی. میں اگلے روز دیکھ رہا تھا کہ لا کی کون سی فیلڈ سب سے زیادہ پرسو کی جا رہی, تو لا اینڈ ٹیکنالوجی واز رائٹ آن ٹاپ. دیٹس رائٹ. تو آج کے زمانے میں لائرنگ کا تصور یا جوڈیشل سسٹم کا تصور ٹیکنالوجی کے بغیر سوچا بھی نہیں جا سکتا, نہیں ہو سکتا, کیونکہ ورچوئل کورٹس آ رہی ہیں. جی ہاں. اب آپ کی جو ہے ای فائلنگ ہو رہی ہے. جی ہاں. یہاں پہ ججنگ بہت ساری ایسی ہے جس کی ضرورت جو ہے نا وہ فزیکلی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ ہم بہت ساری جو ہے نا ہیئرنگز جو ہیں اب ویڈیو لنک سے کر رہے ہیں. پھر دنیا میں ہر جگہ پہ بیٹھے ہوئے دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے, وہاں پہ بھی اس کا ٹیکنالوجی کا یوز ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر بہت ساری قباحتیں بھی ہیں. جی ہاں. تو اس میں جدید آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی, دیکھیں وہ اب گفتگو ہے تو پھر وہ شروع ہی گفتگو کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ بس وہ چلتے رہیں, گفتگو ہوتی رہے. مگر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ شاید سپریم کورٹ کی لیول پہ تو آپ نے ویڈیو لنک ایک فیسلٹی موجود ہے. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو چھوٹے ریموٹ جو ہے نا ڈسٹرکٹس, یہ ویڈیو لنک کی فیسلٹی وہاں پہ ہونی چاہیے, جہاں سے وکیلوں کے لیے آنا پرابلم ہے. ایک دیکھ رہے ہیں ایک کاسٹ بھی ہے, وہ بڑے شہروں میں سے شاید اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا وہ چھوٹی تحصیل اور ڈسٹرکٹ پہ اگر آپ اس کو ویڈیو لنک سے کنیکٹ کر لیں, ویڈیو لنک کی فیسلٹی کو, تو آئی تھنک اس سے زیادہ ڈیولپمنٹ, زیادہ سے شاید کام میں آسانی. بات کچھ اس سے اور بھی آگے کی, لیکن بعض چیزیں فیشنیبل ہو جاتی ہیں. لوگ انٹرنیٹ کی باتیں تو کرتے ہیں, لیکن آج کی دنیا میں بھی ایک بڑی مچھلی جو ہے بائٹ لگا دے تو دنیا کے اندر جو ہے نا انٹرنیٹ کا سلسلہ جی. یہاں پہ انٹرنیٹ کی فیسلٹیز جہاں پہ ہیں وہاں پہ بھی اس میں ایک تو ڈسرپشن, اور پھر آج یہ پچھلے کچھ برس میں جو کچھ ہم نے انٹرنیٹ کے ساتھ کیا جی ہاں, تو اس کا سلو ڈاؤن ہونا, اس کا بریک ڈاؤن ہونا, کیا جوڈیشل سسٹم جو ہے اس کا متحمل ہو سکتا ہے کہ آپ ایویڈنس کی مڈس کے اندر جو ہے سب چیز ڈسرپٹ ہو جائے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ امپرسونیشن بہت ہے, اور اب کمپیوٹر ڈیجیٹل اور فرینزکس کا زمانہ ہے. یہ ایک اور فیلڈ ہے, اس پہ ہم پورا کا پورا ایک ڈیبیٹ رکھیں گے. سائبر کرائم تو بہت بڑا ایریا ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم تو اس ملک کے اندر ڈی این اے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے اس کو یوز نہیں کر رہے. بالکل ٹھیک ہے. تو آج ایک پیسہ دبانے سے پیسہ یہاں سے وہاں جاتا ہے, تو آپ منی لانڈرنگ کی باتیں کرتے ہیں. نہ میرا انویسٹیگیٹر ٹرینڈ ہے, نہ پروسیکیوٹر ٹرینڈ ہے, نہ ڈیفینڈر ٹرینڈ ہے, نہ جج کو کچھ پتا ہے. اور کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن یا کیپیسٹی بلڈنگ کا کانسیپٹ تو ہمارے ملک کے اندر ہے ہی نہیں نا. تو یہ اوور آل ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہاں پہ ون سے جج از آلویز اے جج, ون سے لائر از آلویز اے لائر, اور یہاں ون سے انویسٹیگیٹنگ آفیسر از اگین آل دا ٹائم از این انویسٹیگیٹنگ آفیسر, اور ہر طرح کا کرائم بھی وہی ڈگ آؤٹ کر رہے ہیں. دنیا میں کنٹینیوئنگ لیگل ایجوکیشن ہے. اور کیا چیزیں ہیں جس میں ہم کریں گے؟ مجھے پتا ہے ایک اس میں شعر و شاعری ایک ہو سکتی ہے, بک ریڈنگ ہو سکتی ہے, موسیقی ہے. آپ نے مجھے بڑی ایک خوبصورت بات یاد کروا دی. ممتاز مفتی صاحب کا ایک بڑا تاریخی جملہ ہے, اور وہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی جو شہاب نامہ اس کا ایک جگہ پہ ریویو ہو رہا تھا, تو انہوں نے یہ بولا, انہوں نے کہا کہ بڑے لوگ قوموں کو انعام کے طور پہ دیے جاتے ہیں اور سزا کے طور پہ روک لیے جاتے ہیں. جو معاشرہ بڑے لوگوں کی قدر نہیں کرتا وہاں پہ بڑے لوگ پیدا ہونے ہی بند ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح کا کیا تو رجال ہمارے ملک میں بھی ہے, کیونکہ میرے خیال سے بڑا بندہ وہ ہوتا ہے جس نے فلسفی پڑھی ہو, جس نے ہسٹری پڑھی, جس نے جغرافی پڑھی, جس نے لٹریچر سے شغف ہو, جس نے کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجنس کیا ہو, جو کرنٹ افیئرس جانتا ہو اور اپنے سبجیکٹ کے بارے میں بھی کوئی گفتگو کر سکے. یہاں پہ بڑے جید لوگ ہر شعبے میں, اور خیر وکالت تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ وکلا ہیں, یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے. اور یہاں پہ بھی بیسٹ آف دی بیسٹ لوگ جو ہیں وہ لائرز ہوتے تھے. ہم نے اس کو ڈیٹیریٹ اتنا کر دیا کہ اب اس معاشرے میں نا بندے فوکس یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ ہمیں امپلائمنٹ مل جائے. ہم آپ سے بات کریں گے کیونکہ ہم لامس کے اندر بھی ایک ایسا واقعہ تھا, آپ سے ڈسکس کریں گے. اکٹھے رہے ہیں, ہم نے ایک اسکول بنایا. میں لوگوں کو کہا کرتا ہوں کہ I left my heart in San Francisco and then I left it at LAMS. تو وہ ایک ایسا جو انسٹیٹیوشن جس کے اندر مطلب ہمارا بھی خون جگر شامل ہے,
اور جس طرح سے ہم نے اس کو بنایا تھا آج ان اسکولوں کے اندر بھی بات کدھر کو جا رہی ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ساری اسکلز جو ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے کہ آپ بڑے لائر بنیں. اعجاز بٹالوی صاحب 1 سال تک ڈرامٹک اسکلز جو ہیں وہ سیکھتے رہے. قائد اعظم محمد علی جناح جن کا لیول کا تو یہاں کو لائر ہی پیدا نہیں ہوا, انہوں نے 6 months تک انگلینڈ میں ڈرامٹک اسکلز کرنی ہے. تو یہ جو وکالت ہے نا جی, یہ سب چیزوں کا ایک مجموعہ ہے. ہم بڑے چھوٹے سے لوگ ہیں, لیکن میں آپ کو ایک عرض کروں کہ عرصہ ہو گیا, کوئی 25-26 ہزار مقدمہ میں نے لڑا ہوگا, لیکن فار دا لاسٹ 4 years ہارڈلی کبھی میں قانون کی کوئی کتاب پڑھتا ہوں. جنرلی میں اپنے انلیگل آفس میں جہاں بیٹھے ہیں ادھر بیٹھتا ہوں, اور یہاں پہ جو میں کتب پڑھتا ہوں ان کا تعلق لا سے بہت ہی کم ہوتا ہے. میں تو اس میں سے بہت کچھ لرن کرتا ہوں, اور بلیو یو می کہ یہ ساری چیزیں کورٹ میں اتنا فائدہ دیتی ہیں کہ بعض اوقات ایک لٹریری پیس جو ہے نا وہ آپ کی پوری ایسی ججمنٹس ہوتی تھیں, وہ خود پیس آف لٹریچر ہوتی تھی. ایک کپلٹ جو ہے نا آپ شعر بولتے ہو, پتہ نہیں کتنا کچھ وہ اس کی غمازی کرتا ہے, اور آپ شیکسپیئر کی کئی ہوئی ایک جو ہے نا کسی ڈرامے کی لائن کو بولتے ہیں تو وہ کتنی چیزوں کو کور کر جاتا ہے. تو اس طرح کے ججز اور وکلا ہوتے تھے, اور آج بھی اگر یہ بات کی جائے نا تو بات سنی جائے گی. تو انفارچونیٹلی نہ سنانے والے ایسے نہ سننے والے ایسے. تو اگر ہمیں واپس جانا, لیکن دنیا بھر میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑھیا قسم کے لائرز ہیں اور ججز ہیں. میں ان کی ججمنٹس ابھی بھی پڑھتا ہوں, بہت مستفید ہوتا ہوں, اور دریا کوزے میں بند کیا ہوا ہے. آپ اتنی شارٹ ججمنٹس اور اتنی اعلیٰ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تو جتنی مرضی لمبی ججمنٹ ہے, اگر اس کے اندر سبسٹنس نہیں ہے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا. تو اگر آپ ڈائیورسٹی نہیں نہ لائیں گے, باقی چیزوں کو نہیں لائیں گے, اور دس از ٹرو فار ادر پروفیشنز آلسو. اب کوئی بندہ کسی زمانے میں MBA والے بڑے کامیاب ہوتے تھے, تو جی میں نے جی بزنس ایڈمنسٹریشن پڑھی ہوئی ہے, آج لا آج وہ فائنانس کے ساتھ ملا کے اس کو پڑھتے ہیں. اسی طرح جو لا ہے نا اس کو بھی آپ وہ اسٹیٹک نہیں کر سکتے, بلکہ مجھے تو یہ بھی کہنے دیجیے بہت سارے بڑے لوگ ہیں جن کے پاس لا کی بیسک ڈگری نہیں. مثلا قائد اعظم محمد علی جناح واز اے میٹریکولیٹ, انہوں نے تو کبھی FA اور BA بھی نہیں کیا. ہی واز کالڈ ٹو دا بار بٹ ہی واز بریلینٹ. اور یہاں پہ لوگ پروفیشن چینج بھی کرتے ہیں. ہم لیگل ایجوکیشن پہ بات کر رہے ہوں گے, ایک خرابی یہ بھی پیدا ہوگی, ہم نے ڈائیورسٹی ختم کر دی. تو دوسرے شعبوں سے بھی لوگ آتے تھے. آج بھی جو دنیا ہے جنہوں نے ترقی کی ہوئی ہے, وہاں پہ ساری عمر بندہ انجینئر رہنے کے بعد وہ کہتا ہے میں نے لائر بننا ہے, لائر کہتا ہے میں نے میڈیسن کو پرسو کرنا ہے. تو ہم نے تو وہ جو رائٹ ٹو ایجوکیشن جسے ہمیں فنڈامنٹل رائٹ کے طور پہ بھی کر لیا, ہم نے لوگوں پہ پابندی لگا دی ایج کے لحاظ سے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے. ہاں انٹرسٹ ٹو دی پروفیشن پہ پابندی ہونی چاہیے, اور اس پہ ہم بہت بات کریں گے, کیونکہ پاکستان شاید اب ایک اور پھر بات ہو رہی ہے کہ جی 4 سال کا جو ہے نا لا ہونا چاہیے. آپ کو یاد ہے ہم نے کتنا زور دے کے کہا تھا کہ پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر یا 3 سال کا لا ہے, 4 سال کا اور 5 سال, کسی میں یہ سارے ہیں, کسی میں 2 ہیں, لیکن پاکستان ول بی دی اونلی کنٹری جس کے اندر صرف 5 سال کا. تو اب ان کو پتہ چلا کہ جی وہ سوشل سائنسز سے جو لوگ آیا کرتے تھے اور پہلے 2 برس صرف ایک ویسٹ آف ٹائم ہے. اور ہم نے ایک بڑی اسکولوں سے جن کے پاس اور یونیورسٹیز سے جن کے پاس بہت بڑا انفراسٹرکچر تھا, ان کا آنا ہی بند کر دیا. میں بہت سارے لائرس کو جانتا ہوں کہ جو انجینئر they became lawyers and they were a success. ڈاکٹرز نے کئی بار یہ پروفیشن پرسو کیا ہوا. آپ یہ نہیں کر سکتے. ہاں آپ رائٹ ٹو ایجوکیشن از اے فنڈامنٹل رائٹ, رائٹ ٹو پروفیشن از ناٹ اے فنڈامنٹل رائٹ. وہاں پہ آپ قدغن لگائیں, ایک انٹرسٹ ٹو دی بار سخت والا کریں, اور جب بندہ اس کو پاس کر لے ہر سٹیج پہ پیش ہو. کیونکہ میں نے بھی پاکستان کے علاوہ کوئی اور ایسا ملک نہیں دیکھا کہ جہاں پہ انٹرنس جو ہے نا پروفیشن میں وہ بھی سٹیجز پہ, آپ سبارڈینیٹ کورٹ کے آپ پہلے وکیل ہیں, پھر آپ ہائی کورٹ کے ہیں, پھر سپریم کورٹ کے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو نا وہ ختم ہو گئی. اور میں تو ایسے بہت سارے صحافیوں کو جانتا ہوں جنہیں کانسٹیٹیوشن کا ایک وکلا سے زیادہ پتہ تھا. میں نثار عثمانی صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں, ہی واز بریلینٹ. رحمان صاحب کو اتنا کانسٹیٹیوشن کا پتہ تھا, حالانکہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن, تو یہ کسی کی میراث نہیں ہے. آپ کسی اور شعبے سے, اور کانسٹیٹیوشن ایک ایسی چیز ہے جس آپ کا ایک سسٹم آف گورننس ہے, تو سب کو جاننا. تو اس گفتگو میں ہم ایسے لوگوں کو لے کے آئیں گے. اور ایک شعبہ جو شاید میں بھول نہ جاؤں اس گفتگو میں ضروری ہے, میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر جو ڈائریکشن دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا وہ لٹریری لوگ ہوتے ہیں, اور فنون لطیفہ کا اس میں بڑا جو ہے نا وہ ہاتھ ہے. تو اب لوگوں نے یہ جو سائنس ہے بڑی اچھی بات ہے, اس کی بھی ترقی ہے, لیکن لوگوں کو ڈائریکشن یہ نہیں دیتے. میرا تو اپنا یہ خیال ہے کہ ایک بڑا سنگر جو ہے نا وہ, اور ایسے دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں گے
انہوں نے پورا ٹرینڈ چینج کر دیا سنگنگ سے. کوئی بندہ اپنی پینٹنگ سے متاثر کر سکتا ہے, کوئی بندہ اپنے اشعار سے متاثر کر سکتا ہے, کوئی بندہ اسکلپچر بنا کر متاثر کر سکتا ہے. تو مائیکل اینجلو نے اس کا ایک پورا امپیکٹ ہے لارجر دین لائف. وہ آپ اس کو صرف نہ وہ آرکیٹیکٹ نہیں ہے, وہ اسکلپچرسٹ بھی ہے, اس کو آپ کیسے جو ہے نا وہ ڈینائی کر دیں گے. ہم نے جو ہے نا ان چیزوں کو پیچھے ڈال دی ہے اور وہ قومیں بانجھ ہو جاتی ہیں جن کے اندر کوئی ڈائریکشن دینے والا نہ ہو. میرا دوست جالب جب اس نے یہ کہا کہ میں نہیں مانتا, میں نہیں جانتا ایسے دستور کو, صبح بے نور کو, تو ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا. تو اب ہم کہاں فیض صاحب کی باتیں کر رہے ہیں, کہاں فراز کے قصے ہیں یہاں پہ, کون بھول گئے ہم ڈاکٹر نذیر صاحب کو جو گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے. واٹ اے مین کہ بائیسیکل پہ پھر رہے تھے اور کسی کو پرواہ کیا تھی اور پیسے کی پرواہ کیا تھی. تو اس شہر میں اور اس ملک میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور ابھی بھی ہیں, ہم ان کی قدر نہیں کر رہے. میرا یہ خیال ہے کہ اپنی گفتگو میں ان کو شامل کرنا چاہیے, اور اگر ہمارے دوست جو نمائش نہیں کرنا چاہتے اور اگر وہ بہت بڑے لوگ ہیں تو ان کا یہ قصور نہیں ہے کہ وہ ہمارے دوست ہیں. تو ہم ان کو ان گفتگو کے اندر شامل کریں گے. ہم یہاں پہ ایکٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, ڈائریکٹرز بھی دیکھ رہے ہوں گے, یہاں پہ سنگرز کو بھی لے کے آئیں گے, یہاں پہ میوزیشینس کو بھی لے کے آئیں گے, یہاں پہ ہم رائٹرز کو لے کر آئیں گے, یہاں پہ ہم فلاسفرز کو لے کے آئیں گے, یہاں پہ ہم ہسٹورینز کو لے کے آئیں گے. تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. تو اسی توسط سے میرا خیال ہے چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنا پڑتا ہے. کتاب کا میں آج بھی سمجھتا ہوں کوئی اور متبادل نہیں ہے. میں شاید پرانے زمانے کا بندہ ہوں, مجھے وہ آج بھی کوئی کہے نا کہ آپ کتاب جو کنڈل یوز کریں تو میرے لیے وہ بورنگ ہے, کیونکہ مجھے اس صفحے سے جو خوشبو آتی ہے اور اس اصل کتاب کو پڑھنے کا. لیکن ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ جدید دنیا ہے, تو اب چیزیں جو ہے نا ان کو اب ڈیجیٹلائز کر رہے ہیں, اس کے ساتھ بھی آپ کو تو یہ ہم ڈاکومنٹ کر کے ڈیجیٹلائز وہ والی چیزیں کریں گے جو ایک لائبریری اس طرح کی بنے کہ جس سے بار بار جو ہے نا آپ ریفر کر سکیں. کیونکہ کچھ لوگ چلے گئے, کچھ ہے نہیں, اور جنہوں نے یہ باتیں سنی آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ باتیں میرے خیال امانت ہوتی ہیں, ان کو آگے لانا چاہیے. اور نہ صرف کہ جوڈیشری کے اندر بیہائنڈ دی سین اچھی باتیں بری باتیں جو ہیں ان کو بھی کرنا چاہیے. اور ایک چیز تو میرٹ لانا تو بہت ضروری ہے نا جی. اس ملک میں آپ رہ رہے ہیں جس کے اندر 62% ینگ لوگ ہیں, ان میں سے بھی آدھی خواتین ہیں, ہر فیلڈ میں وہ اتنا اچھا پرفارم کر رہی ہیں. یہ کیونکہ درس و تدریس سے میرا تعلق ہے, تقریباً 25 سال میں نے جوڈیشل اکیڈمی میں پڑھایا, کچھ 27 برس تک کمپٹیٹیو ایگزام والوں کو پڑھایا, پبلک سیکٹر, پرائیویٹ سیکٹر, واٹ ناٹ, یہاں بھی ملک سے باہر بھی آنے جانے کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے ینگ بچے اور انٹیلیجنٹ اور پڑھے لکھے یہاں آ رہے ہیں, کیونکہ آپ کو یہ آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے اور میرا بھی ہے کہ ہم نے آج تک جس کی ریکمنڈیشن کی ہے, کبھی آئی وی لیگ یونیورسٹیز کے اندر وہ بچے گئے ہیں اور ود کلرس وہ وہاں سے کوالیفائی کر کے آتے ہیں. فرق کیا ہے, ادھر میرٹ نہیں ہے اور ادھر میرٹ ہے, اور قومیں اسی بات پہ سروائیو کرتی ہیں. ہر شعبے میں ادھر میرٹ جو ہے اس کی تدلیل ہو رہی ہے, اور ان ینگ بچوں کو ہم نے حوصلہ دینا ہے, ان کے لیے راستہ بنانا ہے, اور پھر پاکستان کا بہت برائٹ فیوچر ہوگا. کیونکہ جو بوڑھے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسیکیور فیل کرتے ہیں, وہ کبھی نوجوان کو اپنا علم جو ہے اور تجربہ منتقل نہیں کرتے, جیسے پرانے حکیم سینے میں لے کے مر جاتے تھے. اور جو انسیکیور نہیں ہوتے, یہ جو ڈائلاگ ہے سینئر اور ینگسٹر کا, اگر ہم نے بحال کر لیا تو پھر تو قومیں بہت آگے جاتی ہیں. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ اگر مجھے کوئی چیز آتی ہے تو میں کسی کو اور کو بتانا ہی نہیں چاہتا, یہ تو کم ظرفی ہے, ہم نے بھی کسی سے لیا. اور آج کل پڑھانا تو آپ جانتے ہیں, ہمارے جو اسکولز ہیں ان کے اندر ہم پڑھانے جاتے ہیں, وہ پرانے دھات کے زمانے کے جو ٹیچر ہیں وہ تو ایک سے دوسرے لیکچر میں فارغ ہو جائیں گے. اٹ از اے ٹو وے اسٹریٹ. ہم پڑھا رہے ہیں, ہم پڑھ بھی رہے ہیں. اگر میں ان کی اسیسمنٹ کرتا ہوں, دے آلسو ڈو مائی اسیسمنٹ. اور یہی دنیا میں جہاں پہ بھی سسٹم کامیاب ہوئے یہی ہوئے, اور پیسے کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے. آپ دیکھیں ہر وقت لوگ جو ہیں وہ ایک بات کہتے ہیں, اور میں یہ اس پہ بات پریشان ہوتا ہوں, کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے امیر بھی بنایا, اللہ تعالیٰ نے غریب بھی بنایا. میں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے, اللہ نے امیر بھی بنایا, غریب بھی بنایا, جب تک دنیا رہے گی ایسا ہی رہے گا. لیکن غریب بھوکا مر جائے یہ اللہ کا نظام نہیں ہے, انسان کی ناانصافی ہے. جن لوگوں میں ترقی کی ہے, جن ملکوں نے ترقی کی ہے, وہ حلال کے پیسے سے ہر دنیا کی چیز دیتے ہیں, تو آپ کو ملک سے جو ہے نا محبت پیدا ہو جاتی ہے, اور آپ کو سوسائٹی سے بھی محبت پیدا ہوتی ہے. آپ اس کو جینے کا حق چھین لیں, اس کا کچن بھی نہ چلنے دیں, اور پھر کہیں کہ یہ اللہ نے نظام بنایا. نہیں, آپ ظالم ہیں اور آپ کا کوئی حق نہیں ہے. یہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو ملا. ہم سے خوبصورت اور ہم سے ذہین لوگ دھکے کھا رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ کہیں یہ لکھا ہوا ہے معاشرے کا سب سے
جو آج بھی لائق بچہ ہے وہ ڈاکٹر ہے جی. اور ڈاکٹری پاس کرنے کے بعد ایک کمپٹیٹیو ایگزام دیتا ہے CSS کا, جو وچ از ناٹ اے بگ ڈیل. آپ 6 مہینے سال فوکس اسٹڈی کریں, وہ کوالیفائی کرنے کے بعد DMG بھی وہی چلا رہا ہے, فارن آفس بھی وہی چلا رہا ہے, اور وہ ڈاکٹر بننے کی بجائے یہ ایگزام دے کے ASP لگنا چاہ رہا ہے, کیونکہ اس کے لیے انہوں نے اپنے سروس اسٹرکچر نہیں بنایا. یا وہ TV کا اینکر لگ جائے گا. حالانکہ ڈاکٹروں کی تو ہمیں ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی شعبے میں بھی وہ بہتری نہیں کر رہے. ہاں بات ابھی بامراد ہے, میں خود بہت باادب آدمی ہوں, لیکن صرف ایج کی بنیاد کے اوپر کہا جائے کہ جی کوئی بندہ لائق ہے, تو بہت سے بیوقوف آدمی بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی ایسی ضروری بات نہیں ہے کہ جی اگر کسی نے کوشش ہی نہیں کی تو ہر بوڑھا آدمی, احترام اپنی جگہ پہ, لیکن کہیں کہ اس کا نالج ایج کی وجہ سے زیادہ ہے. سر ایسا نہیں ہے. اور لیکن تجربے کا بھی کوئی عمل بدل نہیں. اگر آپ ان کو گروم کریں, ایک بات میں نوجوانوں کو بھی کہتا ہوں کہ وقت سے پہلے نہیں, مقدر سے زیادہ نہیں, تھوڑا ویٹ کرنا پڑتا ہے. اور یہ جو علم ہے نا, یہ صرف یہ کتابیں پڑھنے سے نہیں آتا, یہ بزرگوں کی خدمت کرنے سے اور ان کی محفل میں بیٹھنے سے آتا ہے. اس طرح کی باتیں ہم کریں گے, اور اب جو ہمارے اچھے دوست ہیں ان کو بھی لے کے آئیں گے کہ اس پروگرام کے توسط سے ہم گفتگو کریں گے. وی ول ناٹ انٹرویو نہیں کریں گے. نہیں بالکل نہیں, گفتگو ہونی چاہیے میرے صاحب. اور ایک بہت امپورٹنٹ ایریا جس پہ بہت سی گفتگو ہمیں کرنی چاہیے, وہ انسانی حقوق کا بھی ہے. اور انسانی حقوق جسے ہم فیشنیبلی ہیومن رائٹس بھی کہتے ہیں, اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ نشستیں کرنی چاہیے اور بہت زیادہ گفتگو کرنی چاہیے. اور ہمیں اس کو اتنی کلوزلی دیکھنا پڑے گا, اس ایریا کو ہیومن رائٹس کا, کہ وہ کس جگہ پہ جا کے آپ کو اس کا کنیکشن ہے انسان کی زندگی کے ساتھ. کیونکہ انسان کی زندگی انسانی حقوق ہے نا جی, تو اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی ان انسانی حقوق کا حصہ. یہ جو آج کل بہت سی گفتگو چلتی ہے انوائرمنٹ پہ بھی ہے, اور اسموک میں اگر آپ کے بارے میں بھی آپ دیکھیں تو اسے ڈائریکٹلی افیکٹ تو ہیومن رائٹس ہو رہے ہیں نا. پانی واٹر ہے, یہ پولوشن ہے. اس پہ بہت سے ممالک میں اس پہ ایک گفتگو ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. ہم جس شہر میں رہ رہے ہیں لاہورائٹ میں, اتنا یہ بیوٹیفل سٹی تھا. یہاں پہ اب سال کے اندر 4 موسم نہیں ہوتے, 6 موسم ہیں. ساتھ ایک ڈینگی کا موسم بھی آتا ہے اور ایک اسموک کا موسم جی. تو یہ تسلسل کے ساتھ جو ہے نا, لوگوں کا اپنے گھر سے نکلنا ان کے لیے ہزارڈس ہے. لوگ بیمار پڑ رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو گرین ایریاز کو ہم نے لگاتار ختم کیا, پھر پروہیبٹڈ بہت ساری چیزیں یوز کر رہے ہیں. وہیکلس کا بہت زیادہ استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے. نہیں بڑی آپ زبردست صاحب نے یہ بات فرمائی ہے کہ وہیکلس کا جو ہے نا گاڑی, اور میں آپ سے اس بارے میں بھی چاہوں گا کہ ہم اس پہ ایک ایسی گفتگو بھی کریں جہاں پہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اس ملک میں جہاں مختلف چیلنجز ہیں نا جی, ہر قوم کو چیلنجز ہوتے ہیں, اور قوم وہی پہچانی جاتی ہے جو چیلنجز پہ آ کے اس کا مقابلہ کرتی ہے, کھڑی ہوتی ہے, ان کو اوور کم کرتی ہے. تو ہمارے یہاں ابھی تک جو ٹرانسپورٹیشن سسٹم ہے, پبلک ٹرانسپورٹ جس کو آپ کہتے ہیں, وہ ابھی تک اتنا سسٹم ہم ڈیولپ نہیں کر سکے انفارچونیٹلی. بڑا ناقص ہے جی. اور پھر ایک ذہنی طور پہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جی, کہ میں اپنی گاڑی کو یا اپنی موٹر بائک کو ایک دکان کے یا آفس کے آگے تک لے کے میں چلنے کے لیے تیار ہی نہیں جی. پھر پارکنگ پلازاز ان کا بھی کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. پیڈسٹرینس کے لیے کوئی سیف جگہ نہیں ہے جہاں پہ جائیں. اس طرح بائسیکل چلانے والوں کے لیے ہم نے کوئی ایسی سیف جگہ نہیں رکھی ہوئی. all sort of problems with regard to traffic also. لیکن یہاں تو ایسے بھی مسائل ہیں. میں نے تو بہت کم دنیا میں ایسے ملک دیکھے ہوں گے جہاں پہ مری ہوئی مرغی لوگوں کو کھلا رہے ہیں جی. آپ ذرا وہ دیکھیں کہ ٹھنڈی مرغی کا ریٹ یہاں پہ بھی جو بڑی مارکیٹ ہے وہ صبح ٹھنڈی مرغی کا اور ریٹ ہے تو گرم مرغی کا اور ریٹ ہے. آپ بتائیے کہ دودھ جو جس کے بغیر بچے تو ان کے لیے لازمی ان کی خوراک کا حصہ, جعلی دودھ بنا کے لوگوں کو دیا جا رہا ہے. پھر ایکسپائرڈ میڈیسن جو ہے, اور پھر ایسی میڈیسن جو بین ہے وہ بھی آپ کے ادھر ہے. مسائل بہت سارے. اب یہ جو میڈیا کے اوپر ایک ایڈورٹائز لوگ کرتے ہیں یہ جادو ٹونے والے, اور ایک مینٹلی ریٹارڈڈ بندہ ہے تو اس کو وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر جن آ گئے ہیں. آپ نے ایک بچی ہے, اس کی آپ نے شادی نہیں کی, آپ نے اس کے حقوق مار لیے, تو آپ اس کو کہتے ہیں اس کے اوپر جنات آ گئے ہیں. یہ آپ کبھی یہ فاؤنٹین ہاؤس میں یا یہ مینٹل کریکشن سینٹرز میں جا کے دیکھیں,
वैसे तो जानवर भी खाना नहीं खाता जो उनको दिया जाता है. कुछ लोग जानबूझ के ऐसे लोगों को हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना दाखिल करवा लेते हैं कि उनकी जायदाद हड़प कर सकें. तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल हैं. सो मच सो के सूरत निसा जो कि स्पेल आउट करती है कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को, तो भाई बहनों को हिस्सा नहीं देते. यहाँ पे सच का कहता है. मैं बैरूनी दुनिया में जाता हूँ, वहाँ पे झूठ कोई नहीं बोलता, इधर सच कोई नहीं बोलता. और हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हूँ जिन्होंने अपना पैगम्बरी का जो दावा ही है वो सादिक और अमीन से जो है शुरू किया. तो जब हर चीज़ जो है वो झूठ पे मबनी है, वो चलती चली जा रही है, फिर आप इंसानी हकूक़ की पामाली तो किसी इंतहा तक पहुँच जाती है. तो अब तो प्रेजेंट टाइम्स में लोगों के चादर चार दीवारी के साथ जो कुछ किया गया है, अब ये देखिए. फिर उसके बाद ये जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग हैं, बाहर जाके कोई इनको मिलता है तो समझता है माँ की आगोश में आ गया हूँ, मैं इनकी प्रोटेक्शन में आ गया. तो हमारे तो अब अल्लाह ना करे कि कोई बंदा जो है ना सिक्योरिटी एजेंसी से उनको वास्ता पड़ जाए, पुलिस के पास चला जाए, तो वो तो उल्टा कांपने लग जाता है. और जो शिकायत करने वाला है वो भी मुलजिम है. मेरी अदालत की दीवारें जो है मेरे ख्याल वो भी पैसे मांगती हैं. 129 नंबर पे हमारा जुडिशियल सिस्टम है, इट नीड्स टू बी रीवैम्प्ड. फिर हम अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस की बात करेंगे, क्यों वो क्यों नहीं करेंगी, उसका क्या प्रोसीजर है, वो तरीकाकार क्या है. तो यहाँ पे क्लब्स बने हुए हैं, उन क्लब्स को तोड़ने की जरूरत है. वो ब्यूरोक्रेसी में भी है, जुडिशरी के अंदर भी है, वो बाकी जो शोबे हैं उसके अंदर भी है, पॉलिटिशियंस ने भी आपस में रिश्तेदारियां की हुई हैं. यहाँ पे अगर आप मेरिट वाला सिस्टम देखें तो वो तो जी कहीं बहुत दूर है. फिर ये जो प्रोटोकॉल है इसको बड़ा कंडेम करने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे. देखिए आज डेनमार्क की जो वजीर आजम है वो बाइसिकल पे जाती है, और नॉर्वे का जो वजीर आजम अंडरग्राउंड पे जाता है, और इंग्लैंड के अंदर जो बड़े बड़े जजेस हैं वो अंडरग्राउंड से आ जाते हैं, और अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं, उनकी जो उससे अंडरग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन से आ जाते हैं. और इसी तरह से उनका जो पब्लिक स्कूल का हमने क्या हाल किया जरा देखिए. आज भी जिस इलाके का पब्लिक स्कूल अच्छा है वहां पे अमेरिका में प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा है. हमने राइट टू एजुकेशन कह दिया. कौन सा वो राइट टू एजुकेशन है जो लोगों को मिल रहा है? अगर आपका बच्चा आज प्राइवेट स्कूल में नहीं जाता तो वो तो जिंदगी की दौड़ में फारिग हो जाएगा. हमने वो वाले प्राइवेट स्कूल, जैसे लाहौर में एक सेंट्रल मॉडल स्कूल था, लीथल कॉम्बिनेशन. सेंट्रल मॉडल स्कूल 200 पहले बच्चे वहां से गवर्नमेंट कॉलेज, आपका ने उसका क्या हाल कर दिया. एजुकेशन से ज्यादा पेइंग तो कोई काम ही नहीं है. यहाँ पे हेलोन डे, मदर्स डे, फादर्स डे, यहाँ पे आप आज बोन फायर हो रही है, तो छोटे छोटे बच्चों को जी बाहर के मुल्क के टूर करवाने के लिए ले जा रहे हैं. ये सारी चीजें नहीं थी. फिर एक और नया बात है, ये भी बड़ी काबिल गौर है कि हम 5 बरस की उम्र में आप और मैं स्कूल गए थे. हमको लोगों से नालायक रह गए हैं, ऐसा नहीं है. अब वो कहते हैं जी 2 साल का बच्चा अगर आपने जी उधर प्ले ग्रुप में नहीं भेजा ना, ओवर एज हो गया. आज भी जापान के अंदर 7 साल तक पहले दूसरी एजुकेशन दी. फिर टेक्निकल एजुकेशन का इधर टोटली जो है ना हमने उस पर गौर नहीं किया. 4 मुल्कों ने इस सदी के अंदर तरक्की की है जो मिसाली है, जापान, जर्मनी, चाइना एंड कोरिया. सब के सब ने टेक्निकल एजुकेशन दी है. आज हमारे पास आप डायग्नोसिस करवा के देख ले, एक लेबोरेटरी और टेस्ट देती है, एक दूसरा देती है. मैं लॉयर हूँ, मुझे एक अच्छा पढ़ा लिखा स्टेनोग्राफर ही नहीं मिलता. हमारे पास मशीन मैन नहीं है, हमने पढ़ा लिखा बढ़ा ही पैदा नहीं किया, हमने मैकेनिक पढ़ा लिखा पैदा नहीं किया. तो आप तरक्की सोचना, वही जो डिग्निफाइड क्लर्क्स पैदा कर रहे हैं और इसी बुनियाद के ऊपर, और आप लोगों के ऊपर रोप डाले, आप किसी का रास्ता बंद करके. भाई लोग इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करते हैं और अपनी जुबान बोलते हैं, और क्या वो उनका रुतबा कम हो जाता है. हम जो मकरूज मुल्क है, 75 बरस में हमने इतना कर्ज लिया, उस मकासद पे नहीं लगाया, और अब हम नाराज होते हैं कि वो हमसे मांगते हैं. भाई बेगर्स कांट बी चूजर्स. तो ये वो चीजें हैं जिनको करने की जरूरत है. थैंक यू सर. गुफ्तगू आपसे जारी रहेगी इंशाल्लाह.